کبھی سوچا ہے کہ اسپتال کے ایک کمرے میں، یعنی جب کسی مریض کا دل دھڑکنا بالکل بند ہو جاتا ہے تو اصل میں کیا ہوتا ہے؟ میڈیکل لحاظ سے تو ہم کہتے ہیں کہ بس موت واقع ہو گئی۔ ہاں بالکل، مانیٹر پر وہ لائن بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، لیکن کیا سچ میں سب کچھ وہیں ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم موت کے بعد کیا ہوتا ہے اس راز پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ اور یہ واقعی انسانی تاریخ کا سب سے پر اسرار سوال ہے۔ صحیح بات ہے، اور ہمارے سننے والوں کے لیے میں بتاتی چلوں کہ آج ہم صرف قصے کہانیاں نہیں سنائیں گے، ہم نے پراپر میڈیکل جرنلز، EEG ڈیٹا اور موت کے قریب کے تجربات، یعنی جنہیں NDEs کہتے ہیں، ان کا ایک تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ روایتی میڈیکل سائنس تو ہمیشہ سے موت کو بس ایک سوئچ کی طرح دیکھتی آئی ہے۔ یعنی دل بند ہوا اور لائف کا سوئچ آف۔ ایگزیکٹلی لیکن جو جدید سائنٹیفک ایویڈنس آج ہم ڈسکس کریں گے وہ اس پرانے کانسیپٹ کو بالکل الٹا کر کے رکھ دیتا ہے۔ مطلب موت کوئی ایک اسپیسیفک لمحہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک پورا پروسیس ہے، اور اسی پروسیس کو سمجھنے کے لیے میں فرنٹیئرز جرنل کی اس ریسرچ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جس نے اصل میں یہ پوری بحث چھیڑ دی۔ وہ 87 سالہ مریض والا کیس؟ بالکل، وہ ایک 87 ایئرز کا مریض تھا جس کا دل اتفاق سے اس وقت دھڑکنا بند ہو گیا جب ڈاکٹرز اس کے دماغ کا EEG کر رہے تھے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس واقعے کو تھوڑا ایکسپلین کریں، کیونکہ میڈیکل ہسٹری میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ہاں، اصل میں یہ سائنس کی دنیا کا ایک بہت بڑا حادثہ ہی تھا۔ اس مریض کو مرگی کے دورے پڑ رہے تھے۔ اچھا؟ تو ڈاکٹرز صرف یہ جاننے کے لیے اس کے برین کی ویوز ریکارڈ کر رہے تھے کہ دورے دماغ کے کس حصے سے اٹھ رہے ہیں، لیکن سکیننگ کے دوران ہی مریض کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو مشین لگی رہ گئی۔ ہاں نا، عام حالات میں جب کوئی مر رہا ہوتا ہے تو ڈاکٹرز اس کی جان بچانے میں لگ جاتے ہیں، کوئی EEG لگا کر ریکارڈنگ تھوڑی کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن کیونکہ مشین پہلے سے لگی ہوئی تھی تو تاریخ میں پہلی بار سائنٹسٹ کے پاس ایک مرتے ہوئے انسان کے دماغ کا، یعنی دل بند ہونے سے پہلے اور بعد کا سیکنڈ بائی سیکنڈ ڈیٹا آ گیا۔ او واو! تو جب دل نے خون پمپ کرنا بند کر دیا اور دماغ کو آکسیجن ملنا رک گئی تو اس ڈیٹا میں کیا دکھا؟ مطلب منطق تو یہی کہتی ہے کہ دماغ کو فوراً شٹ ڈاؤن ہو جانا چاہیے تھا۔ منطق تو واقعی یہی کہتی ہے کہ آکسیجن سپلائی کٹے گی تو سیلز کام کرنا چھوڑ دیں گے، لیکن سائنٹسٹ نے دیکھا کہ دل بند ہونے سے ٹھیک 30 سیکنڈ پہلے اور 30 سیکنڈ بعد تک اچھا۔ دماغ کی ایک خاص قسم کی لہریں جنہیں گیما ویوز کہتے ہیں، ان میں ایک دم سے انتہائی غیر معمولی اضافہ ہوا۔ ویٹ، واقعی؟ بالکل، دماغ کے وہ حصے جو یادداشت اور خواب دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اچانک پوری طاقت سے ایکٹیو ہو گئے۔ رکیے ذرا، گیما ویوز، جہاں تک میں نے نیورو سائنس کے بارے میں پڑھا ہے، یہ گیما ویوز تو تب پیدا ہوتی ہیں جب انسان کوئی انتہائی گہری سوچ بچار کر رہا ہو یا کوئی مشکل مسئلہ حل کر رہا ہو۔ ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ تو ایک مرتے ہوئے دماغ میں یہ سب؟ یہی تو راز ہے۔ گیما ویوز ہمارے دماغ کی تیز ترین فریکوینسی ہیں۔ جب ہم پرانی یادوں کو پوری ڈیٹیل میں دہرا رہے ہوتے ہیں یا کسی گہرے مراقبے کی حالت میں ہوتے ہیں تب یہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مرتے ہوئے دماغ کو جسے آکسیجن تک نہیں مل رہی، اتنی زیادہ انرجی کہاں سے مل رہی ہے کہ وہ گیما ویوز کا یعنی طوفان کھڑا کر دے؟ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ بایولوجیکل لیول پر ایسا لگتا ہے کہ دماغ اپنے آخری لمحات میں نیورو ٹرانسمیٹرز کا ایک سیلاب چھوڑ دیتا ہے، اور یہ چیز اس پرانے خیال کو سپورٹ کرتی ہے کہ مرتے وقت انسان کی پوری زندگی ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ بات سن کر نا میرے ذہن میں فوراً ایک خیال آ رہا ہے، یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے کسی لیپ ٹاپ کی بیٹری بالکل ختم ہونے والی ہو، اسکرین کی لائٹ مدھم پڑ چکی ہو۔ ہاں۔ لیکن شٹ ڈاؤن ہونے سے چند سیکنڈ پہلے آپ کا کمپیوٹر اپنی تمام اہم فائلز، پرانی تصویروں کا تیزی سے ایک آخری بیک اپ بنا رہا ہو، جیسے وہ کسی فلیش ڈرائیو میں سب سیو کرنے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ یہ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ دماغ کا وہ آخری بیک اپ واقعی اسی طرح کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس سب نے میڈیکل ایکسپرٹس کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ کیسا مسئلہ؟ دیکھیں، اگر دل بند ہونے کے بعد بھی دماغ اتنی شیڈڈ ایکٹیویٹی دکھا رہا ہے تو موت کا وقت طے کرنا کتنا مشکل ہے۔ ہم موت کسے کہیں؟
اچھا، یعنی انسان تب مرتا ہے جب نبض رک جائے یا تب جب دماغ کی یہ گیما ویوز والی آخری چنگاری بجھ جائے؟ بالکل. اور اگر وہ چنگاری ابھی جل رہی ہے تو وہ انسان اس وقت اندر سے محسوس کیا کر رہا ہے؟ صحیح. اس گاما طوفان کا سبجیکٹو ایکسپیرینس کیا ہے؟ اور یہی سوال ہمارے اس گہرے تجزیے کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ موت کے قریب کے تجربات یعنی NDEs کے بارے میں ہے۔ انڈیز یعنی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز؟ ہاں، ہماری ریسرچ میں ڈاکٹر جیفری لانگ کا ایک بہت تفصیلی مطالعہ شامل ہے۔ انہوں نے ہزاروں ایسے کیسز کو اسٹڈی کیا جو موت کے منہ سے واپس آئے، اور جانتی ہیں سب سے زیادہ چیلنجنگ کیسز کون سے تھے؟ نابینا افراد کی کیسز؟ بالکل. ڈاکٹر لانگ کی ریسرچ اس لیے اہم ہے کیونکہ انہوں نے اسپیشلی ان لوگوں کے انٹرویوز کیے جو پیدائشی طور پر نابینا تھے۔ جسے میڈیکل زبان میں کارٹیکل بلائنڈنس کہتے ہیں۔ ہاں، یعنی ان کے دماغ میں دیکھنے والے سیلز کبھی ڈیولپ ہی نہیں ہوئے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی رنگ، سایہ یا روشنی نہیں دیکھی تھی، لیکن جب ان لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور بعد میں انہیں بچا لیا گیا تو انہوں نے انتہائی واضح ویژول ڈیٹیلز بتائیں۔ اچھا، اس میں وہ وکی نام کی خاتون کا کیس بھی تو ہے نا؟ او ہاں، وکی کا کیس۔ وکی پیدائشی نابینا تھی۔ ایک حادثے کے بعد جب وہ موت کے قریب پہنچی تو اس نے اپنے جسم سے باہر نکلنے کا تجربہ کیا، جسے ہم OBE یا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کہتے ہیں۔ صحیح. وکی نے بتایا کہ وہ اسپتال کی چھت کے قریب تیر رہی تھی، نیچے اپنے جسم کو دیکھ رہی تھی، اور سب سے حیرت والی بات، کیا تھی؟ اس نے اپنے ہی ہاتھ میں پہنی ہوئی شادی کی انگوٹھی پر بنے نارنگی رنگ کے پھولوں کو یعنی اورنج بلاسمز کو بالکل واضح دیکھا۔ او واو، یہ تو مطلب سائنٹیفکلی ناممکن لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وکی نے آپریشن تھیٹر میں نرسز کو اس انگوٹھی کے بارے میں بات کرتے سنا ہو؟ نابینا لوگوں کی سماعت تو ویسے بھی بہت تیز ہوتی ہے، شاید اس نے کچھ سن کر دماغ میں ایک تصور بنا لیا ہو۔ یہ ایک بہت عام آبجیکشن ہے جو اس ریسرچ پر اٹھایا جاتا ہے، لیکن اسے ثابت کرنا مشکل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب کسی کی جان جا رہی ہو میڈیکل ایمرجنسی میں تو ڈاکٹرز انگوٹھیوں کے ڈیزائن پر بات تھوڑی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تو بلڈ پریشر اور ہارٹ ریٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی. اور دوسری بات، کسی چیز کو چھو کر محسوس کرنا اور اسے چھت کے قریب سے دیکھ کر اس کا رنگ بیان کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک دماغ جس نے کبھی رنگ پروسیس ہی نہیں کیا، وہ نارنگی رنگ کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ یہ پوائنٹ تو ہے۔ اور اسی ریسرچ میں جنرل اینستھیزیا کے دوران ہونے والے NDS کا بھی تو ذکر ہے۔ اینستھیزیا، لیکن اس وقت تو دماغ بالکل کیمیکل کے اثر سے بے ہوش ہوتا ہے نا؟ اس حالت میں تو کوئی کانشیس ایکسپیرینس نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ انستھیزیا کا تو مقصد ہی کانشیسنس کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے، لیکن ایسے درجنوں کیسز ہیں جہاں مریض بے ہوش تھے، ان کا دل بند ہو گیا اور ہوش آنے پر انہوں نے اپنے آپریشن کی ایسی ڈیٹیلز بتائیں جو واقعی حیران کن تھی۔ جیسے کہ کون سا ڈاکٹر کس کونے میں کھڑا تھا اور انہوں نے کون سے اسپیسیفک سرجیکل ٹولز استعمال کیے جو کہ ایک بے ہوش مریض کسی صورت نہیں جان سکتا۔ اچھا، اگر یہ سب سچ ہے اور انسان کا شعور واقعی جسم سے باہر نکل کر چیزیں دیکھ سکتا ہے تو پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ جب ہم مختلف کلچرز کو کمپیئر کرتے ہیں نا تو ہمیں ان موت کے تجربات میں بہت اختلاف نظر آتا ہے۔ ہماری لسٹ میں ڈاکٹر ماسایوکی اوکاڈو اور ڈاکٹر بروس گریسن کی ایک جوائنٹ ریسرچ ہے جس میں انہوں نے جاپانی اور مغربی کلچرز کے NDEs کا موازنہ کیا ہے۔ اچھا، کلچر کا اثر۔ ہاں، اور ان کے مطابق موت کا یہ تجربہ آپ کے کلچر اور مذہب کے حساب سے پورا کا پورا بدل جاتا ہے۔ یہ واقعی اس پورے ٹاپک کی سب سے پیچیدہ گتھی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی ویسٹرن بندے کے NDE کو دیکھتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ زیادہ تر عیسائیت سے جڑا ہوتا ہے تو وہ اکثر بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک لمبی اندھیری سرنگ یا ٹنل دیکھی جس کے آخر میں ایک روشنی ہوتی ہے۔ ہاں، ایک بہت دلکش روشنی، اور وہ اس روشنی کو بس روشنی نہیں بلکہ خدا، جیزس یا کسی بے حد پیار کرنے والی ہستی کے طور پر محسوس کرتے ہیں۔ وہ روشنی کے شہروں کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن جب یہی مطالعہ جاپانی مریضوں پر کیا گیا تو کہانی بالکل اور تھی۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا کہ جاپانیوں کو کوئی اندھیری سرنگ نظر نہیں آتی، اس کے بجائے وہ ایک لمبا دریا دیکھتے ہیں جو زندگی اور موت کے درمیان ایک سرحد جیسا ہوتا ہے۔ اور روشنی کی جگہ
وہ روشنی کے شہروں کے بجائے پھولوں کے باغ دیکھتے ہیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات، جاپانیوں کو جو روشنی نظر آتی ہے وہ اسے کسی خدا یا ہستی کا روپ نہیں دیتے۔ انہیں وہاں سے کسی کی محبت یا ججمنٹ کا احساس نہیں ہوتا، جو ویسٹرن رپورٹس کا بیسک حصہ ہے۔ اور اس کی وجہ ان کی سوشل اور ریلیجس کنڈیشننگ ہے۔ مغربی معاشروں میں خدا محبت ہے کا کانسیپٹ بچپن سے سکھایا جاتا ہے، جبکہ جاپانی معاشرہ آج کل کافی سیکولر ہے، جہاں بدھزم اور شنٹوئزم کے اثرات ہیں۔ پرانی جاپانی روایت میں دریا کو ہی موت کی سرحد مانا جاتا تھا۔ اور اس ریسرچ میں ایک اور چیز بالکل غائب تھی، لائف ریویو۔ یعنی اعمال کا حساب کتاب۔ ایگزیکٹلی، مرتے وقت زندگی بھر کے اعمال کا سامنے گھوم جانا۔ ویسٹرن ایکسپیرینسز میں یہ بہت عام ہے، لیکن ماڈرن جاپانیوں میں یہ زیرو کے برابر تھا۔ ریسرچ کہتی ہے کہ پاسٹ میں جاپان میں اینما دائیو کے کانسیپٹ پر یقین تھا، جو موت کے دیوتا مانے جاتے تھے، جو حساب لیتے تھے۔ ہاں، لیکن کیونکہ آج کا ماڈرن جاپانی ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا، تو انہیں مرتے وقت وہ نظر بھی نہیں آتا۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر کلچر اور عقیدے کی وجہ سے موت کا تجربہ اتنا بدل رہا ہے، تو کیا یہ سب ایک بہت بڑی وہم یعنی ہیلوسینیشن کی طرف اشارہ نہیں کر رہا؟ آپ کا مطلب ہے کہ یہ سب دماغ کا اپنا بنایا ہوا کھیل ہے؟ ہاں نا، یعنی دماغ مر رہا ہے، آکسیجن نہیں مل رہی، وہ پریشر میں ہے، تو وہ وہی تصویریں اور کہانیاں بنا رہا ہے جو اس نے بچپن سے کلچر یا فلموں میں دیکھ رکھی ہیں۔ یہ کوئی روحانی سفر تھوڑی ہے، بس کیمیکلز کا ایک ری ایکشن ہے۔ یہ دلیل سائنٹیفک سرکلز میں واقعی کافی سٹرونگ مانی جاتی ہے۔ اصل میں جب دماغ کو آکسیجن نہیں ملتی تو وہ شدید دباؤ میں ہوتا ہے۔ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس دوران دماغ اپنا ڈیفنس سسٹم آن کرتا ہے اور اینڈوجینس DMT جیسے کیمیکلز خارج کرتا ہے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ کیٹامین جیسی دوائیاں جو اسپتالوں میں بے ہوشی کے لیے دی جاتی ہیں، وہ دماغ کے NMDA ریسیپٹرز کو بلاک کر دیتی ہیں۔ اور کلینکل ٹرائلز میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ کیٹامین لیتے ہیں وہ بھی سرنگ، روشنی اور جسم سے باہر تیرنے کا ویسا ہی تجربہ کرتے ہیں۔ بالکل ویسا ہی تجربہ جیسا NDE میں ہوتا ہے۔ تو اسکیپٹکس کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد کمپلیٹلی بایولوجیکل ہے۔ تو اگر یہ صرف کیمیکلز کا کھیل ہے تو پھر ہم ان تجربات کو اتنی اہمیت کیوں دیں؟ پھر تو یہ بس ایک کیمیکل ڈیلوژن ہوا۔ جو لوگ اسے صرف ڈیلوژن نہیں مانتے، ان کی آرگیومنٹ بھی کافی مضبوط ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگرچہ ان تجربات کی جو اوپری سطح ہے، یعنی جو ظاہری رنگ و روپ ہے، وہ کلچر کی وجہ سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، یعنی کور سٹرکچر، ہاں، وہ پوری دنیا میں بالکل سیم ہے۔ مطلب چاہے جاپانی دریا دیکھیں یا امریکن سرنگ دیکھیں، بیسک بات یہ ہے کہ دونوں ایک سرحد یا باؤنڈری دیکھ رہے ہیں۔ صحیح، دونوں آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ بالکل، دونوں ایک ناقابل بیان سکون محسوس کر رہے ہیں۔ کیٹامین سملیرٹی پیدا ضرور کر سکتی ہے، لیکن جس وضاحت اور کانشیس سیکوینس کے ساتھ لوگ اپنے NDEs بیان کرتے ہیں، وہ دوائیوں والے الجھے ہوئے وہم سے بہت الگ ہوتا ہے۔ جیسے ایک ہی حقیقت کو دو مختلف زبانیں بولنے والے لوگ اپنے اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والا پوائنٹ ہے۔ اچھا، ابھی تک تو ہم نے صرف اچانک آنے والی موت کی بات کی، جیسے ہارٹ اٹیک، لیکن ان لوگوں کا کیا جو بستر پر مہینوں یا سالوں تک آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھتے ہیں؟ یعنی جو ٹرمینل النس کا شکار ہوتے ہیں۔ ہاں، یہاں ہمارا میٹیریل ہمیں ایک اور فینومینون کی طرف لے جاتا ہے، جسے اینڈ آف لائف ویژنز یا ELDVs کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ٹرمینل لیوسیڈیٹی۔ اور سچ کہوں تو جب میں نے ان کیسز کو پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ NDE سے بھی زیادہ عجیب لگے۔ اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ تجربات کچھ سیکنڈز کے نہیں بلکہ کئی دنوں تک چلتے ہیں۔ میڈیکل لٹریچر کے مطابق تقریباً 77% مریض جو موت کے قریب ہوتے ہیں، انہیں آخری دنوں میں بہت واضح اور بامقصد خواب آتے ہیں، جن میں وہ اپنے گزر جانے والے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ مرے ہوئے رشتہ دار ان سے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ انہیں لینے آئے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور نرسز اکثر اسے بس بخار کی تیزی یا میڈیسن کا سائیڈ ایفیکٹ سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ وہ اسے ڈیلیوژن قرار دیتے ہیں اور مریض کو چپ کروانے کے لیے مزید دوائی دے دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ میڈیکل لحاظ سے
ایک عام ڈیلوریم اور ان آخری دنوں کے خوابوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ڈیلیریم ایک کلینکل کنڈیشن ہے جہاں مریض کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے کنفیوژن میں ہوتا ہے، وہ خوف زدہ ہوتا ہے، اسے کیڑے مکوڑے یا ڈراؤنی شکلیں دکھتی ہیں۔ اچھا۔ لیکن ELDVs والے لوگ بالکل مختلف ہوتے ہیں، وہ پوری طرح ہوش میں ہوتے ہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں لگتا، بلکہ ان خوابوں سے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ وہ تو اپنے آس پاس والوں کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ اوہ واو! اور اسی پرسکون کیفیت سے جڑی ایک اور چیز جس نے واقعی سائنٹسٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے وہ ہے ٹرمینل لوسیڈیٹی۔ ہاں، یہ واقعی بائیولوجی کے ہر اصول کے خلاف جاتی ہے۔ اگر میں اسے عام زبان میں بتاؤں تو یہ موت سے کچھ دیر پہلے انسان کے دماغ کا اچانک بالکل صاف، نارمل اور ہوش میں آ جانا ہے، خاص طور پر ان مریضوں کا جن کا دماغ بیماری سے کمپلیٹلی تباہ ہو چکا ہو۔ بالکل، اس میں ایسے کیسز شامل ہیں جو کئی ہفتوں سے کوما میں تھے یا جنہیں شیڈڈ برین ڈیمیج تھا، لیکن موت سے چند گھنٹے پہلے اچانک آنکھیں کھولتے ہیں اور نارمل باتیں کرتے ہیں۔ میں یہاں کچھ ڈاکیومنٹڈ ایگزامپلز دینا چاہوں گی۔ ایک 25 سالہ بچے کا کیس ہے جسے برین کینسر تھا۔ ٹیومر اس کے دماغ کے بولنے اور سمجھنے والے حصوں کو اندر سے بالکل کھا چکا تھا۔ صحیح۔ وہ بچہ 3 ہفتے سے گہرے کوما میں تھا۔ میڈیکل لحاظ سے اس کا جاگنا ناممکن تھا، لیکن مرنے سے ایک دن پہلے وہ اچانک کوما سے باہر آیا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو پہچانا، ان کا شکریہ ادا کیا، مسکرا کر الوداع کہا اور اگلے دن اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعی دل چھو لینے والا ہے۔ اور ایک 91 سالہ خاتون تھیں جو فالج کی وجہ سے سالوں سے بولنے اور چلنے سے قاصر تھیں، لیکن مرنے سے چند لمحے پہلے وہ اچانک اٹھیں، مسکرائیں، اپنے شوہر کا نام پکارا اور جان دے دی۔ ان سب میں سب سے حیران کن کیسز الزائمرز کے مریضوں کے ہیں۔ دیکھیں، الزائمرز کوئی نفسیاتی بیماری نہیں ہے، یہ فزیکل ڈیمیج ہے۔ دماغ سکڑ جاتا ہے نا اس میں؟ ہاں، دماغ کے اندر پروٹین کے گچھے یعنی ایملوئڈ پلیکس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ پلیکس دماغ کے سیلز اور میموری ٹیشوز کو پرماننٹلی تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک خاتون کا کیس ہے جو پچھلے 15 سال سے میموری کھو چکی تھیں، اپنی سگی بیٹی کو نہیں پہچانتی تھیں، اچھا۔ لیکن مرنے سے چند منٹ پہلے انہوں نے اچانک اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، اسے نام سے پکارا اور بالکل ایک نارمل انسان کی طرح گفتگو کی۔ جب میں اس الزائمرز والے کیس کے بارے میں سوچ رہی تھی تو یہ مجھے ٹیکنیکلی ناممکن لگتا ہے۔ مطلب یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ ایک پرانا ریڈیو ہو، کسی نے اسے زمین پر پٹک دیا ہو، ہاں، اندر کی ساری تاریں کٹ چکی ہوں، ہارڈ ویئر تباہ ہو، لیکن اچانک کہیں سے اس ٹوٹے ہوئے ریڈیو میں بالکل صاف آواز میں ایک گانا بجنے لگے اور 5 منٹ بعد وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ زبردست مثال ہے یہ۔ اگر وہ بیٹی کا نام، وہ یادیں ان سیلز میں سیو تھیں جو 15 سال پہلے مر چکے ہیں، تو موت سے 5 منٹ پہلے وہ یادیں واپس کہاں سے آئیں؟ اور یہی آپ کی ریڈیو والی تشبیہ اس بحث کا کور پوائنٹ ہے۔ سائنس آج تک نہیں بتا سکی کہ جب میموری سیلز ہی نہیں بچے تو یہ ہوش کہاں سے آیا۔ اگر ہمارا شعور صرف کیمیکل ایکٹیویٹی ہے تو تباہ شدہ دماغ سے ایک صحت مند شعور کیسے باہر آ سکتا ہے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شعور یعنی کانشسنس اور ہمارا دماغ اصل میں 2 الگ الگ چیزیں ہیں اور دماغ صرف ایک ٹول ہے؟ بالکل، اور بہت سے بڑے نیورو سائنٹسٹ اب اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ سر جان سی ایکلز کا نظریہ یہاں بہت فٹ بیٹھتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان بیسک لیول پر روحانی وجود ہیں جن کا شعور اس فزیکل دماغ کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، یعنی کانشسنس اممیٹیریل ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ان کے مطابق شعور دماغ کے ذریعے خود کو اس دنیا میں ظاہر کرتا ہے۔ جب دماغ تباہ ہوتا ہے تو ایکسپریشن رک جاتا ہے، لیکن ٹرمینل لوسیڈیٹی میں موت سے ذرا پہلے وہ شعور کسی نہ کسی طرح اپنا آخری اور واضح اظہار کر ہی لیتا ہے۔ یہ ایگزسٹنگ نیورو سائنس ماڈلز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ جو شعور کو صرف بائیولوجی کا ایک بائی پروڈکٹ سمجھتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو اس پورے تفصیلی جائزے میں ہم نے گیما ویوز کے طوفان سے لے کر نابینا افراد کے تجربات، کلچرز کے فرق اور ٹرمینل لوسیڈیٹی کے حیران کن کیسز تک کا سفر طے کیا۔ لیکن اب ایک آخری سوال، ان سب معلومات کی ان لوگوں کے لیے کیا پریکٹیکل اہمیت ہے جو سائنس یا ریسرچ فیلڈ سے نہیں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ موت اور غم کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی پیارا اپنے آخری وقت میں ہے
اور وہ پرانے رشتہ داروں سے باتیں کر رہا ہے یا سفر پر جانے کی تیاری کر رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اسے کسی بیماری کا وہم سمجھ کر ڈانٹے مت، اسے چپ مت کروائیں، اس کے پاس بیٹھیں اور اس کی بات سنیں۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جب گھر والے مرنے والے کے ان تجربات کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو مریض کو بے پناہ سکون ملتا ہے۔ یہ بہت پیاری بات ہے، اور جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی تو گریف کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہوگا۔ بالکل، انہیں تسلی ملتی ہے کہ ان کا پیارا سکون میں گیا۔ یہ واقعی بہت گہری اور تسلی دینے والی بات ہے۔ اب اس بحث کو سمیٹتے ہوئے اور ان سب ایویڈنسز کی روشنی میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک ایسا خیال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جس پر مزید غور کیا جا سکے۔ ضرور۔ ہم نے ریڈیو کے ہارڈ ویئر اور انٹینا کی بات کی تھی۔ اگر انسانی شعور بالکل تباہ شدہ دماغ کے باوجود بھی خود کو ظاہر کر سکتا ہے، جیسے ٹرمینل لوسیڈیٹی میں ہم نے دیکھا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارا دماغ شعور پیدا کرنے والی کوئی فیکٹری ہو ہی نہ؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا دماغ کائنات میں موجود شعور کے کسی بڑے نیٹ ورک سے جڑا ہوا صرف ایک اینٹینا ہو، ایک ریسیور جو اس سگنل کو پکڑ رہا ہے، اور جب بیماری اس اینٹینا کو توڑ دیتی ہے تو وہ سگنل یعنی وہ میں کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ وہیں رہتا ہے، بس ٹوٹا ہوا اینٹینا اسے براڈ کاسٹ نہیں کر پاتا۔ بالکل، اور موت کے وقت جب وہ اینٹینا مکمل گر جاتا ہے تو وہ سگنل آزاد ہو کر کہیں اور چلا جاتا ہے، کسی اور سمت، کسی اور ڈائمینشن میں۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔ موت کے اس پراسرار سفر پر غور کرتے رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔